کہ معزز دوستوں، سائنسدانوں نے حال ہی میں خلا سے موصول ہونے والے ایک پراسرار سگنل کو جب ڈی کوڈ کیا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ یہ سگنل کسی طاقتور مخلوق کی جانب سے زمین پر بھیجا گیا تھا۔ تحقیق اور مشاہدے سے جو نتائج سامنے آئے وہ سب کے لیے حیران کن تھے۔ زمین سے مشابہت رکھنے والے سیارے جس کا نام پراکسیما سینٹوری ہے، اس سیارے سے زمین پر آنے والے سگنلز کیسے خلائی تحقیقاتی اداروں کی ان کے آثارائیوں کو تقویت بخش رہے ہیں کہ جن کے مطابق انسان کائنات میں اکیلا نہیں ہے بلکہ خلائی مخلوق کی مانند کوئی اور مخلوق بھی موجود ضرور ہے۔ آج ہم پراکسیما سینٹوری سے آنے والے سگنلز کی حقیقت آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، جس کی تفصیل یقیناً آپ سب کے لیے باعث حیرت ہوگی۔ لہٰذا اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات تو آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ خلا کی اندورناک گہرائیوں کو چیرنے کی جسارت کرنے والے اکثر سائنسدان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کائنات میں کوئی ایسی مخلوق موجود ہے جو انسانوں سے زیادہ طاقتور اور ذہین ہے۔ اس مخلوق کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے اسے خلائی مخلوق کا فرضی نام دیا جاتا ہے، اور اس دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے خلائی سائنسدان آئے روز حیران کن تحقیقات منظر پر لاتے رہتے ہیں۔ ایک ایسی تحقیق نے گزشتہ کچھ عرصے سے دنیا بھر کو حیران و پریشان کر رکھا ہے۔ یہ تحقیق زمین سے قریب ترین سیارے پراکسیما سینٹوری پر کی گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ آسٹریلیا کی ایک خلائی تحقیقاتی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ شین سمتھ نے ایک پراسرار سگنل ریسیو کیا۔ سمتھ نے پہلے یہ سمجھا کہ یہ سگنل کسی سیٹلائٹ سے باؤنس بیک ہو کر واپس زمین پر آ رہا ہے۔ کچھ دن لگاتار اس سگنل کے موصول ہونے پر سمتھ نے اپنے اساتذہ کو اس سے آگاہ کیا، جس کے بعد سائنسدانوں کی ایک ٹیم اس سگنل کے مشاہدے میں مصروف ہو گئی۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، حیران کن انکشافات سامنے آنے لگے۔ معلوم ہوا کہ یہ سگنل 982 میگا ہرٹز کی طاقت سے سفر کر رہا تھا، اور ایسا سگنل زمین پر موجود کسی بھی سیٹلائٹ یا پھر ریڈیو ٹرانسمیشن اسٹیشن سے خارج ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ بھی دنیا میں کوئی ایسی ڈیوائس نہیں ہے جو اس طاقت کا ریڈیو سگنل خارج کر سکے۔ یہی وہ نقطہ تھا جس نے سائنسدانوں کو مجبور کیا کہ وہ اس پراسرار سگنل کو مزید اسٹڈی کریں۔ ناظرین گرامی، تحقیق کا دائرہ کار بڑھایا گیا، اور جس سمت سے یہ سگنل مل رہا تھا، ریڈیو ریسیور کو اس سمت سے ہٹا کر مختلف مقامات پر سیٹ کیا گیا تاکہ یہ جانچا جا سکے کہ آیا یہ سگنل واقعی پراکسیما سینٹوری سے ہی آ رہا ہے یا پھر اس سے ملتا جلتا کوئی اور سگنل کسی دوسری سمت سے زمین تک پہنچ رہا ہے۔ تمام تر مشاہدات کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ یہ پراسرار سگنل پراکسیما سینٹوری نامی سیارے سے ہی آ رہا ہے۔ اس سیارے کو ارتھ لائک ایکسو پلانٹ بھی کہتے ہیں، یعنی یہ سیارہ بہت حد تک زمین سے مشابہت رکھتا ہے، جبکہ سولر سسٹم میں اس سیارے کا زمین سے فاصلہ دیگر سیاروں کی نسبت بہت کم ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ سیارہ زمین کے قریب ترین سیاروں میں شمار ہوتا ہے، اور اسی سیارے پر ایک عرصے سے تحقیق جاری تھی۔ سائنسدانوں نے ماضی میں یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ پراکسیما سینٹوری پر پانی بھی موجود ہے، اور پراکسیما سینٹوری کی سطح زمین جیسی ہی ہے، تاہم اس سیارے پر درجہ حرارت زمین سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اس درجہ حرارت کی وجہ سے ٹیلیسکوپ میں یہ سیارہ سرخ نقطے کی مانند دکھائی دیتا ہے۔ اس سیارے کی سطح پتھریلی ہے، اور یہ خیال بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہاں پانی کی مائع شکل میں ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں، اور یہ زمین سے تقریباً 4.2 نوری سال کے فاصلے پر موجود ہے۔ کچھ شواہد کے مطابق تو یہاں پر فضا کی موجودگی کے امکانات بھی ہیں۔ یہ الفا سینٹوری نامی سیاروں کے نظام کا حصہ ہے، اور یہ نظام سورج کے قریب ترین ہے۔ پراکسیما سینٹوری سے آنے والے پراسرار سگنلز کے حوالے سے جن مفروضوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان سگنل کا اخراج دراصل غیر ارضی زندگی کا پتہ ہے۔ دوستو، اس تحقیق کو لیڈ کرنے والے پی ایچ ڈی پروفیسر مارکو گومیز کا کہنا ہے کہ ایک ایسا سگنل ہے جس کی فریکوینسی خلا میں موجود سیٹلائٹس یا خلائی گاڑیوں سے یکسر مختلف تھی۔ پراکسیما سینٹوری کے حوالے سے گزشتہ سال یہ خبر بھی سامنے آئی تھی کہ اس سیارے کے قریب ایک اور سیارہ دریافت کیا گیا جو پراکسیما سینٹوری کے گرد چکر لگاتا ہے، اور یہ سیارہ زمین سے صرف 4 نوری سال کی دوری پر واقع ہے۔ روشنی خلا میں ایک سال کے دوران جتنا فاصلہ طے کرتی ہے اسے 1 نوری سال کہا جاتا ہے، جو تقریباً 5.88 ٹریلین میل یعنی 9.46 ٹریلین کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے۔ نئے دریافت شدہ سیارے کو پراکسیما ڈی کا نام دیا گیا ہے، جو ہر 5 زمینی دن میں اپنے ستارے کے گرد ایک چکر مکمل کرتا ہے، اور اپنے ستارے سے صرف 2.5 ملین یا 4 ملین کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، جو ہمارے نظام شمسی میں عطارد اور سورج کے درمیانی فاصلے کے 10ویں حصے سے بھی کم ہے۔
واضح ہے کہ عطارد سورج کے گرد ایک چکر 88 دنوں میں مکمل کرتا ہے۔ مذکورہ سسٹم میں پائے جانے والے پہلے سیارے پراکسیما بی کی تصدیق 2020 میں ہوئی تھی۔ یہ سیارہ زمین کے حجم کے برابر ہے اور ہر 11 دن کے بعد ستارے کے گرد چکر لگاتا ہے اور قابل رہائش تصور کیا جاتا ہے، اور یہ اپنے ستارے سے اس فاصلے پر واقع ہے جہاں پانی کے لیے حالات سازگار ہیں۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی سیارے پر زندہ رہنے کے لیے پانی سب سے بنیادی عنصر ہے، یہی وجہ ہے کہ سائنسدانوں نے پراکسیما ڈی کو قابل رہائش قرار دیا۔ قریبی ستاروں کی بات کی جائے تو پراکسیما ڈی اس ستارے کے بہت قریب ہے جو قابل رہائش زون میں واقع ہے، جبکہ تیسرا سیارہ پراکسیما سی اپنے ستارے سے بہت دور ہے اور ایک چکر سال میں مکمل کرتا ہے۔ ناظرین، پرتگال میں انسٹیٹیوٹ آف ایسٹرو فزکس اینڈ اسپیس سائنسز کے ایک محقق جو فاریہ نے اپنے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ اس دریافت سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا قریب ترین پڑوسی نئی دلچسپ دنیاؤں سے بھرا ہوا ہے جن تک پہنچنے کے لیے مزید مطالعے اور تلاش جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ ماہرین فلکیات نے چلی میں قائم بڑی دوربین کا استعمال کرتے ہوئے پراکسیما ڈی کا کھوج لگایا۔ حالیہ مشاہدات کے دوران ماہرین فلکیات نے ستارے کے گرد ایک تیز مدار کے ساتھ کسی کمزور سگنل کا پتہ بھی لگایا، جس کے بعد ایکسپریسو نامی ٹیلیسکوپ کی مدد سے مزید مشاہدات کیے گئے۔ ان مشاہدات سے حاصل ہونے والے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ممکنہ طور پر اس نظام میں ایک سیارہ موجود ہے جس کی کش ثقل ستارے میں تبدیلیوں کی بجائے ستارے کو کھینچ رہی ہے۔ ممکنہ سیارے کے آئندہ کے مشاہدات اس بات کی تصدیق کر سکیں گے کہ پراکسیما ڈی واقعی اس ستارے کے گرد چکر لگانے والی تیسری دنیا ہے یا معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ پراکسیما کے اطراف میں سیارے کی کھوج ریڈیل ویلوسٹی کے طریقہ کار کو استعمال کر کے لگائی گئی، اور یہ پہلا موقع ہے کہ جب اتنے ہلکے وزن والے سیارے کو تلاش کرنے کے لیے ریڈیل ویلوسٹی کا طریقہ استعمال کیا گیا۔ ایکسپریسو ٹیلیسکوپ کے ایک سائنسدان نے بیان میں کہا کہ یہ کامیابی انتہائی عام ہے۔ یہ دریافت ظاہر کرتی ہے کہ ریڈیل ویلوسٹی کی تکنیک میں روشنی کے حامل سیاروں سے پردہ اٹھانے کی صلاحیت موجود ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ ہماری اپنی کہکشاں میں ایسے بہت سے سیارے موجود ہو سکتے ہیں جہاں زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ محققین کا یہ بھی خیال ہے کہ مستقبل کے مشاہدات سے مزید تفصیلات سامنے آ سکتی ہیں اور نظام شمسی میں موجود اضافی سیارے بھی دریافت کیے جا سکتے ہیں۔ یہ نتیجہ واضح کرتا ہے کہ ٹیلیسکوپ ایکسپریسو کیا کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور مستقبل میں کیا کچھ تلاش کر سکتی ہے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔